ویلکم اسٹوڈنٹ. آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ڈبل سلٹ انٹرفیرنس. لیکچر شروع کرنے سے پہلے ہم کچھ ریلیٹڈ کنسیپٹ سمجھنا چاہیں گے. سب سے پہلے ہے کہ ویو فرنٹس. اب ویو فرنٹس کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ سیٹ آف آل پوائنٹس وچ ہیو سیم ڈسٹربنس اور وچ آر ان دی سیم اسٹیٹ آف موشن. ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک سورس ہے، لائٹ سورس، جو کہ یہاں پہ ایک پوائنٹ نظر آتا ہے. تو جب یہ سورس لائٹ ایمٹ کرے گا تو اس سورس سے کچھ فاصلے پہ کچھ ایسے پوائنٹس ہوں گے جو کہ ایک ہی طریقے سے ڈسٹرب ہوں گے. اس سیٹ آف پوائنٹس کو ہم کہتے ہیں ویو فرنٹ. اب یہ ہمارے پاس ایک ویو فرنٹ آ گئی، اس سے کچھ فاصلے پر دوسری ویو فرنٹ آ جائے گی اور اس سے کچھ فاصلے پر تیسری ویو فرنٹ آ جائے گی. تو دو ویو فرنٹ کے درمیان جو فاصلہ ہوگا اس کو ویو لینتھ کہتے ہیں، جس کو لیمڈا سے ہم ڈی نوٹ کرتے ہیں. اب یہ لائٹ ویوز کی ایک قسم کی ریپرزنٹیشن ہے کہ ہم اس کو ویو فرنٹ کی صورت میں ریپرزینٹ کرتے ہیں. اب اگر اس ویو فرنٹ کے اوپر ہم ایک رے لائن ہم شو کریں، ٹھیک ہے، جس کو ہم لائٹ رے کہیں گے، تو یہ ایک دوسری قسم کی ریپرزنٹیشن آ جائے گی. تو ویو فرنٹس پہ جو پرپینڈیکولر لائنز ہوگی اس کو ہم رے کہیں گے. اب یہ ویو فرنٹ اسفیریکل بھی ہو سکتے ہیں اور پلین بھی ہو سکتے ہیں. اگر سورس کے نزدیک ہم دیکھیں تو یہ ویو فرنٹ ہمارے پاس اسفیریکل شیپ میں ہوں گے، لیکن اگر ہم سورس سے بہت دور چلے جائیں، ٹھیک ہے، تو اس ویو فرنٹ کا جو کرویچر ہے وہ کم ہو جائے گا. اب اگر فگر بی میں دیکھ لیں تو یہاں پہ یہی اسفیریکل ویو فرنٹ ہم پلین ویو فرنٹ سے بھی ہم ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہ ہمارے پاس پلین ویو فرنٹ آ جائے گی. تو ویو فرنٹ کا سمپل کنسیپٹ یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایسے پوائنٹس ہیں کہ جس سے جب ویو پروپیگیٹ کرے گی تو وہ ایک ہی وے سے ڈسٹرب ہوں گے. اب ہم انٹرفیرنس آف لائٹ ویوز دیکھتے ہیں. تو انٹرفیرنس آف لائٹ ویوز کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ کیا کیا ہو سکتی ہے. سب سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ دو ویوز جو ہوں گی جو کہ انٹرفیئر کرے گی ان کو کوہیرنٹ ہونا چاہیے، کوہیرنٹ ویوز ہونے چاہیے. تو کوہیرنٹ ویوز کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو سورسز ہوگی وہ بھی کوہیرنٹ سورسز ہونے چاہیے. اب کوہیرنٹ ویوز سے یا کوہیرنٹ سورسز سے کیا مطلب ہے کہ ایسے دو سورسز کو ہم کوہیرنٹ کریں گے جو کہ ایک فریکوینسی والی، ایک ایمپلیٹیوڈ والی اور ایک کانسٹنٹ فیز ڈفرنس والی ویوز کو ایمٹ کر لے. تو ایسے سورسز کو ہم کوہیرنٹ سورسز کہیں گے. اور کوہیرنٹ سورسز کوہیرنٹ ویوز ایمٹ کرے گی اور وہ کوہیرنٹ ویوز ہمارے پاس انٹرفیئر کرے گی. اب اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس ایک انسیڈنٹ ویو ہے، اس کے آگے ایک سلٹ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس کو سلٹ ایس ناٹ کہا. اس سلٹ ایس ناٹ سے یہ ویو فرنٹ پاس ہوتی ہے اور آگے دو سلٹ مزید رکھے ہیں، ایس ون اور ایس ٹو. اب یہ ویو فرنٹ جب ایس ون اور ایس ٹو سے پاس ہوگی، ٹھیک ہے، تو آگے وہ انٹرفیئر کرے گی. لیکن یہاں پہ جو پوائنٹ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ ایس ناٹ سلٹ سے ویوز ایس ٹو پہ آئے گی یا ایس ون پہ آئے گی، چونکہ یہ ایک ہی سلٹ سے آ رہی ہے تو یہ کوہیرنٹ ہوگی. اور ان کا جو فیز ڈفرنس بھی ہوگا وہ ایک کانسٹنٹ فیز ڈفرنس ہوگا، کیونکہ ان دونوں سلٹ کا فاصلہ اس سلٹ سے ایک جیسا ہے. تو یہ پہلی کنڈیشن ہے کہ سورسز مسٹ بی کوہیرنٹ. اب اگر ہم لائٹ انٹرفیرنس کی بات کریں تو وہاں پہ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس بھی ہوگی یا ڈسٹرکٹیو ہوگی. اب کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ اگر دو ویوز
فیز میں آ جائے تو وہاں پہ کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہوگی، اور کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس میں ان کا جو ریزلٹنٹ ایمپلیٹیوڈ ہوگا وہ انڈیویجول سے گریٹر ہوگا۔ یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں پہ یہ دو ویوز چل رہی ہے، اور دونوں کو اگر آپ دیکھ لیں کہ دونوں فیز میں ہیں۔ فیز میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کا کرسٹ دوسرے کے کرسٹ سے ملتا ہے، اور ایک کا ٹرف دوسرے کے ٹرف سے ملتا ہے۔ تو یہاں پہ جب یہ ان کا ریزلٹنٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو ریزلٹنٹ ویو جو ہوگا اس کا ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہے، تو یہ ہمارے پاس کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس کہلائے گی۔ یا دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے۔ اگر ویوز آؤٹ آف فیز ہوں تو آؤٹ آف فیز سے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ ایک کا ٹرف دوسرے کے کرسٹ پہ آ جائے، یا ایک کا ٹرف دوسرے کے کرسٹ پہ آ جائے، تو وہاں پہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہوگا۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ دو ویوز جا رہی ہے اور دونوں آؤٹ آف فیز ہیں، تو ان کا اگر ہم ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس دیکھ لیں تو اس کا ریزلٹنٹ ایمپلیٹیوڈ منیمم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اس کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ بالکل زیرو ہے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کینسل کر لیتی ہے۔ اب ینگ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ، اصل میں ہمارا ٹاپک یہ تھا۔ ینگ ایک سائنٹسٹ ہے جس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا جو کہ ینگ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ نے لائٹ کی ویو نیچر کو کنفرم کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ایک سنگل سلٹ ہے، ایک سورس سے لائٹ آتی ہے اور اس سلٹ S0 پہ پڑتی ہے، اس سے کچھ فاصلے پر دو مزید سلٹ رکھے ہوئے ہیں، سلٹ S1 اور S2۔ جب ویو فرنٹ اس S1 اور S2 سے پاس ہوتی ہے تو آگے اسکرین رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو S1 سے اور S2 سے جو ویوز آئیں گی تو وہ کوہیرنٹ ہوں گی، تو اسکرین پہ کسی جگہ پہ کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہوگا اور کسی جگہ پہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہوگا۔ تو جہاں پہ کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہوگا وہاں پہ ہمیں ایک برائٹ امیج ملے گا، ٹھیک ہے، جس کو یہاں پہ میں نے MX لکھا ہے کہ وہاں پہ برائٹنس کو میں میکسیمم بھی کہہ سکتا ہوں۔ اور جہاں پہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہوگی وہاں پہ ہمیں ڈارک امیج ملے گا، اور ان دو میکسیمم کے درمیان ایک منیمم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لائٹ ویو جب انٹرفیئرنس کرے گی تو ہمیں میکسیما اور منیما ملے گا۔ میکسیمم کی انٹینسٹی زیادہ ہوگی اور منیمم کی انٹینسٹی کم ہوگی، تو ہم میکسیما کو ہم برائٹ فرنج کہیں گے اور منیما کو ہم ڈارک فرنج کہیں گے۔ اب جو ینگ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ ہے اس کا پرنسپل کیا ہے، یہ کس پرنسپل پہ بیس کرتا ہے؟ اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو یہ ڈویژن آف ویو فرنٹس، یہاں پہ ینگ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ میں ویو فرنٹ کی ڈویژن ہوتی ہے، مینس کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں ڈائیگرام میں تو ایک ویو فرنٹ یہاں سے آتی ہے تو یہ آگے ڈیوائڈ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آگے ان کی ڈویژن ہوتی ہے۔ تو ینگ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ اس ڈویژن آف ویو فرنٹ یا ویو لینتھ پہ بیس کرتی ہے۔ اب اسکرین پہ جب ہم دیکھیں گے تو جہاں پہ ویو ان فیز پہنچے گی وہاں پہ کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہوگا، اور جہاں پہ آؤٹ آف فیز ویو پہنچے گی تو وہاں پہ ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہوگا۔ اس کو ہم اس طرح بھی ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ سلٹس، ایک سنگل سلٹ سے لائٹ آ رہی ہے، آگے دو سلٹ رکھے ہوئے ہیں، تو جب یہ دونوں سلٹ سے لائٹ انٹرفیئرنس کرے گی تو آگے اسکرین رکھا ہوا ہے، تو کسی جگہ پہ برائٹ امیج اور کسی جگہ پہ ڈارک امیج آ جائے گا۔ اب یہاں پہ لائٹ انٹرفیئرنس کے لیے کچھ کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کنڈیشن کی پہلی بھی میں نے بات کی اور کچھ آگے بھی ہم بات کریں گے۔ پہلی کنڈیشن جس طرح میں نے بات کی کہ سورسز مسٹ بی کوہیرنٹ، ٹھیک ہے، اور کوہیرنٹ کی وضاحت بھی ہم نے دی کہ کوہیرنٹ کا کیا مطلب ہے۔ اب دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ سورسز شوڈ بی مونوکرومیٹک، کہ جو سورس ہے وہ ایسی لائٹ ایمٹ کرے جس میں ایک ہی ویو لینتھ ہو، ٹھیک ہے۔
تو ایک سنگل ویو لینتھ والی لائٹ کو ہم کہیں گے کہ یہ مونوکرومیٹک ہے. اب اگر ہم سن سے لائٹ کی بات کریں تو سن سے جو لائٹ آتی ہے وہ وائٹ، جس کو ہم وائٹ لائٹ کہتے ہیں، وہ ہمارے پاس ان میں بہت زیادہ ویو لینتھ ہوتی ہے، ریڈ، یلو، گرین، تو اس کو ہم مونوکرومیٹک سورس نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، تو سن سے جو لائٹ آئے گی اس سے ہم ینگ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کو آبزرو نہیں کر سکتے، یا ینگ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کو ہم ڈیمانسٹریٹ نہیں کر سکتے. تو جو دوسری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ سورسز مسٹ بی مونوکرومیٹک. ٹھیک ہے، کہ ایک سنگل ویو لینتھ والی لائٹ کو ہم ایک سنگل ویو لینتھ والی لائٹ سے ہم ینگ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کرا سکتے ہیں. جس طرح یہاں پہ یہ ایک ریڈ لائٹ ہے جس سے ہم نے یہاں پہ ینگ ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ ڈیمانسٹریٹ کیا ہوا ہے. اب اس کی میتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں. سمپل اس کا ڈائیگرام یہ ہے کہ یہ ایک سورس آف لائٹ ہے اور آگے ایک سنگل سلٹ رکھا ہوا ہے. اس سنگل سلٹ سے کچھ فاصلے پر دو مزید سلٹ رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان دو سلٹ سے آگے ایک اسکرین رکھا ہوا ہے. اسکرین پہ ہم اس جو لائٹ کا انٹرفیئرنس ہوگا تو اسکرین پہ ہم وہ دیکھیں گے. اب اس کی ہم میتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ دیکھتے ہیں. میتھمیٹیکل ٹریٹمنٹ میں جس طرح ہم نے بات کی کہ ایک سنگل سلٹ کے بعد ہم دو سلٹ رکھیں گے، ان دو سلٹ کو ہم S1 اور S2 کہہ لیتے ہیں، اور دونوں سلٹ کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ہم D کہہ دیتے ہیں. یہاں پہ ان دو سلٹ سے آگے ہم ایک اسکرین لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کو ہم اس اسکرین پہ کسی بھی پوائنٹ کو ہم P سے ریپرزینٹ کریں گے. تو جو ان دونوں سلٹس اور اس اسکرین کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ہم R کہہ لیتے ہیں. اب اس سلٹ سے ہم نے، اس کے مڈ سے ہم نے ایک لائن ڈرا کی اس P سے. اب اسکرین کے اوپر ہم یہ ایک لائن لے لیتے ہیں جس کو ہم Y کہہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اسکرین پہ ہم جو پوزیشن ریپرزینٹ کریں گے وہ ہم Y سے ریپرزینٹ کریں گے. اب ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ ایک لائٹ رے جس کو ہم L1 کہتے ہیں وہ اس S1 سے ایمٹ ہو جاتی ہے اور اس پوائنٹ تک آ جاتی ہے اسکرین پہ. اسی طرح S2 سلٹ سے ایک لائٹ رے آ جاتی ہے جس کو ہم L2 کہہ لیتے ہیں اور وہ اس اسکرین پہ آ جاتی ہے. تو L1 اور L2 ہمارے پاس اسکرین پہ انٹرفیئرنس کرے گی. اب یہ کنسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے یا ڈسٹرکٹیو انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے. تو اس چیز کو آپ سمجھنا ہے. اب اگر آپ دیکھ لیں کہ L1 یہاں سے سلٹ سے نکلی اور اسکرین تک پہنچ گئی، اور L2 بھی سلٹ سے نکل کر اسکرین تک پہنچ گئی. لیکن اگر آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ L2 رے نے L1 سے کچھ زیادہ فاصلہ کور کیا، کیونکہ یہ اس پوائنٹ سے یہ سلٹ دور ہے. تو اگر آپ دیکھ لیں تو اس دونوں رے نے ڈفرینٹ فاصلہ کور کیا. اگر ہم دیکھ لیں کہ L1 اور L2 کا فاصلہ کس وقت برابر ہوگا، اگر یہ لائٹ رے جو L2 ہے اگر یہ یہاں سے آتی تو پھر ان کا فاصلہ آپس میں سیم ہوتا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ L2 یہاں سے آتی ہے تو اس نے L2 رے نے کچھ زیادہ فاصلہ کور کیا. اس کا مطلب ہے کہ L1 رے اور L2 رے میں ایک پاتھ ڈفرنس ہے. اس پاتھ ڈفرنس کو ہم نے یہاں پہ ڈیلٹا L سے شو کیا اور اس پاتھ ڈفرنس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے. اب یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ اس S1 سے ایک پرپینڈیکولر ہم اس L2 پہ ڈرا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جو اینگل بنتا ہے اس کو ہم تھیٹا کہہ لیتے ہیں. اسی طرح یہاں پہ جو اینگل ہے یہ بھی ہمارے پاس اینگل تھیٹا ہے. اب اگر آپ اس کو ہم ایک اور ڈائیگرام سے سمجھ لیں تو یہ ہمارے پاس یہ آ جائے گا اور یہ ڈیلٹا L ہم نے فائنڈ کرنا ہے. اب اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ہمارے پاس D ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس اگر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایک رائٹ اینگل ٹرائینگل بنتا ہے. اب اس میں ہم سائن کی آئیڈینٹی یوز کر لیتے ہیں کہ سائن تھیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے پرپینڈیکولر ڈیوائڈڈ بائی ہائیپارٹینیوز. تو پرپینڈیکولر یہاں پہ یہ ڈیلٹا L ہے. ٹھیک ہے، اور ہائیپارٹینیوز ہمارے پاس D ہے. تو سائن تھیٹا از اکول ٹو D ڈیوائڈڈ بائی ڈیلٹا
سائن تھیٹا از اکول ٹو ڈیلٹا ایل ڈیوائڈیڈ بائی ڈی. تو یہاں سے ڈیلٹا ایل جو کہ پارٹ ڈفرینس ہے L2 مائنس L1 کا, تو یہ ہمارے پاس ڈی سائن تھیٹا کے برابر آ جائے گا. اب کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ پارٹ ڈفرینس جو ہے جو کہ ڈی سائن تھیٹا کے برابر ہے, یہ ہمارے پاس انٹیگرل ملٹیپل آف ویو لینتھ ہوگا یا پارٹ ڈفرینس برابر ہوگا ایم لیمڈا کے. ایم یہاں پہ ہمارے پاس 0 +-1 +-2 مینس کہ ایم ہمارے پاس یہاں پہ انٹیجر ہے. تو کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے. اسی طرح ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے لیے کنڈیشن ہمارے پاس ڈیلٹا ایل از اکول ٹو ڈی سائن تھیٹا آ جائے گا اور وہ ایم +½ لیمڈا کے برابر آ جائے گا. یہاں پہ ایم اگین ایک انٹیجر ہے. تو ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے لیے جو کنڈیشن ہوگا وہ یہ ہوگا. یہاں پہ جو پیرامیٹر ایم ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ آرڈر آف دی انٹرفیرنس. ٹھیک ہے. اب سینٹرل برائٹ فرنج کے لیے تھیٹا کی ویلیو 0 جب ہم رکھیں گے تو اس کو ہم کہیں گے 0 آرڈر میکسیمم. ٹھیک ہے. اسی طرح اس میکسیمم کے دونوں سائڈ پہ جس کے لیے ایم کی ویلیوز +-1 ہو سکتی ہے یا +-1 +-2 ہو سکتی ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں فرسٹ آرڈر میکسیمم یا سیکنڈ آرڈر میکسیمم. اب یہ تو ہمارے پاس پچھلے سلائیڈ میں بات ہو گئی کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس اور ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس. اب ہم اسکرین پہ اگر ہمارے پاس فرنجز بنتی ہیں جس کو ہم برائٹ فرنجز اور ڈارک فرنجز کہتے ہیں, تو ان کی پوزیشن ہم فائنڈ کر لیتے ہیں کہ ان کی پوزیشن کہاں کہاں پہ ہوگی. اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں تو اس ڈائیگرام میں یہ فاصلہ R ہے اور یہ فاصلہ Y ہے. تو یہاں پہ ہم جب ٹین تھیٹا فائنڈ کریں گے تو ٹین تھیٹا ہمارے پاس آتا ہے پرپینڈیکولر ڈیوائڈڈ بائی بیس. تو اس کو ہم یوں لکھ لیتے ہیں کہ ٹینجنٹ تھیٹا از اکول ٹو Y/R. اب اسمال اینگل اپروکسیمیشن ہم یوز کر لیتے ہیں کہ اسمال اینگل کے لیے ٹین تھیٹا سائن تھیٹا کے برابر ہوتا ہے. تو یہاں پہ Y از اکول ٹو, یہاں پہ جب ہم اس ریلیشن سے Y کی ویلیو نکال لیتے ہیں تو وہ ہمارے پاس آ جاتے R ٹین تھیٹا, اور R جب ٹین تھیٹا کو ہم سائن تھیٹا لکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا R سائن تھیٹا. اب برائٹ فرنجز کے لیے پارٹ ڈفرینس ہمارے پاس ہے ایم لیمڈا از اکول ٹو ڈی سائن تھیٹا. تو اس ایکویشن سے ہم سائن تھیٹا کی ویلیو فائنڈ کر کے اس ایکویشن میں ہم پٹ کر دیتے ہیں. تو جب ہم اس ایکویشن میں پٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا ایم لیمڈا, یہاں سائن تھیٹا کی ویلیو Y/R, تو یہ ہمارے پاس یہ ایکویشن آ جائے گی. یہاں سے ہم Y کی ویلیو جب نکال لیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا Ym از اکول ٹو لیمڈا R ڈیوائڈیڈ بائی ڈی انٹو ایم. تو یہ پوزیشن ہے برائٹ فرنجز کی. اب اگر ہم یہاں پہ ایم کو 0 رکھیں تو سینٹرل برائٹ فرنج ہمارے پاس آ جائے گی. ٹھیک ہے. اگر ایم از اکول ٹو 1 رکھے تو فرسٹ برائٹ امیج جو ہے یا جو برائٹ فرنج ہے اس کی پوزیشن آ جائے گی. اسی طرح ایم از اکول ٹو 2, ایم از اکول ٹو 3. اب آگے ہم بات کرتے ہیں ڈارک فرنجز کے لیے. تو ڈارک فرنجز کے لیے ہمارے پاس ڈارک فرنجز کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے. یہاں سے ہم جب سائن تھیٹا کی ویلیو نکال کے ہم اس ایکویشن میں پٹ کریں گے تو وہ ہمارے پاس ڈارک فرنجز کے لیے یہ آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہاں سے Y کی ویلیو نکال لے تو ہمارے پاس ڈارک فرنجز کی پوزیشن یہ آ جائے گی. یہاں پہ ہم M کو 0, 1 یا -1 اس طرح رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس فرنجز کی پوزیشن آ گئی اسکرین پہ. اب فرنج وڈتھ کا مطلب یہ ہے کہ دو کنزیکٹیو برائٹ فرنج یا دو کنزیکٹیو ڈارک فرنج کے درمیان فاصلہ کتنا ہے. اگر اس فاصلے کو ہم ڈیلٹا Y سے ڈینوٹ کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو کنزیکٹیو فرنج کی پوزیشن کو ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ ڈیلٹا Y از اکول ٹو Y M+1 مائنس YM. یہاں پہ M+1 ایک نیکسٹ فرنج ہے اور اس سے نیچے جو فرنج ہے وہ YM ہے. تو ان کا جب ہم
ڈفرینس لیں گے تو یہ ہمارے پاس فرنج وڈتھ آ جائے گا. یہاں پہ وائی ایم پلس ون کی جگہ ہم ایم پلس ون انٹو لیمڈا آر ڈیوائڈیڈ بائی ڈی لکھ لیتے ہیں, اور وائی ایم کی جگہ ہم ایم لیمڈا آر ڈیوائڈیڈ بائی ڈی لکھ لیتے ہیں. تو جب ہم اس کو سمپلیفائی کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈیلٹا وائی از اکول ٹو لیمڈا آر ڈیوائڈیڈ بائی ڈی آ جائے گا. تو اسٹوڈنٹ یہاں پہ 3 ایکویشن امپورٹنٹس ہیں اس ڈبل سپلٹ ایکسپیریمنٹ پہ. ایک یہ برائٹ فرنج کی پوزیشن, ایک ڈارک فرنج کی پوزیشن, اور ایک فرنج وڈتھ. یہ تینوں ایکویشن آپ لوگوں کو زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ نومیریکلز میں آپ لوگوں کو آسانی ہو. اب اگر یہ ہمارے پاس کچھ ایگزامپلز ہیں تو اس ایگزامپلز کو کرنے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی اچھی ہو جائے گی. پہلی ایگزامپل یہ ہے کہ ویونگ اے اسکرین از سپریٹڈ فرام دی ڈبل سلٹ سورس بائی 1.2 میٹر. ٹھیک ہے, دی ڈسٹینس بٹوین دس ٹو سلٹ از 0.030 ملی میٹر. دی سیکنڈ آرڈر برائٹ فرنج از ایم از اکول ٹو 2 از 4.5 سینٹی میٹر فرام دی سینٹرل لائن. ڈٹرمائن دی ویو لینتھ آف لائٹ. یہ آپ کو ڈیٹا گیون ہے, ٹھیک ہے, کہ دو اسکرین اور سلٹ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 1.2 میٹر ہے, اور دونوں سلٹ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 0.03 ملی میٹر ہے. اب سیکنڈ آرڈر فرنج کے لیے, جس کے لیے ایم از اکول ٹو 2 ہے, اس کا فاصلہ سینٹرل لائن سے 4.5 سینٹی میٹر ہے. تو آپ لوگوں نے ویو لینتھ آف لائٹ کیلکولیٹ کرنا ہے. اگر اس کو آپ لوگ دیکھ لیں تو اس کو آپ, چونکہ یہ برائٹ فرنج کی بات ہے تو یہاں پہ آپ برائٹ فرنج کی کنڈیشن لگائیں جو کہ ایم لیمڈا از اکول ٹو ڈی سائن تھیٹا ہے. یہاں پہ لیمڈا کی ویلیو آپ لوگ فائنڈ کر لیں گے. تو جب لیمڈا کی ویلیو آپ لوگ فائنڈ کر لیں گے تو یہاں پہ وائی ڈی آر ایم ان کی ویلیوز پٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس لیمڈا کی ویلیو آ جائے گی. اسی طرح یہ دوسری اگزامپل ہے, اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ فائنڈ دی ڈسٹینس بٹوین ایڈجیسنٹ برائٹ فرنجز, کہ دو برائٹ فرنجز کے درمیان آپ لوگوں نے ڈسٹینس فائنڈ کرنا ہے. تو اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ اگر ایک فرنج وائی ایم پلس ون ہے, دوسرے فرنج وائی ایم پوزیشن پہ ہے, تو دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہوگا وہ ان کے ڈفرینس کے برابر ہوگا. یہاں ان کا ڈفرینس ہم نے جس طرح لاسٹ سلائڈ پہ ہم نے ان کا ڈفرینس نکالا تھا تو لیمڈا آر ڈیوائڈیڈ بائی ڈی. تو اس ایکویشن میں آپ لوگ یہ ویلیوز پٹ کریں گے تو آپ کے پاس دو ایڈجیسنٹ برائٹ فرنجز کے درمیان فاصلہ آ جائے گا. اسی طرح یہ تیسری ایگزامپل ہے, اس میں بھی آپ لوگوں نے برائٹ فرنجز کی وڈتھ فائنڈ کرنی ہے. تو برائٹ فرنجز وڈتھ کے لیے ہمارے پاس یہ فارمولا ہے لیمڈا آر ڈیوائڈیڈ بائی ڈی. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ لوگ یہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. جب اس میں آپ لوگ یہ ویلیوز پٹ کریں گے تو یہ آپ لوگوں کے پاس آ جائے گی. تو اسٹوڈنٹ آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا ڈبل سلٹ انٹرفیرنس. تو آج کے ڈبل سلٹ انٹرفیرنس کے لیے کیا کنڈیشن ہے اور اس کا پرنسپل کیا ہے, اور پھر اس کے جو فارمولیز ہے جس کو میں نے باکس کے اندر کلوز کیا ہوا ہے وہ فارمولے آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں, اور اس پہ جو 3 ایگزامپل ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے سمجھنے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی, اور نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے. تھینک یو.